السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الزام سیزن 2۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو اپنے براڈ کاسٹ کے حوالے سے اپڈیٹ دی تھی کہ ہمارے ساتھ اس وقت پارٹی چیئرمین پاک مسلم الاؤنس دیوان محترم بچو حاجی عبدالقادر دیوان صاحب موجود ہیں۔ ان سے مختصر ان کا ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت سے قیمتی وقت نکال کے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ان کے لیے ہم بہت مشہور ہیں ان کے۔ تو سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ محب الوطن بنگالی کمیونٹی کا شناختی کارڈ کا مسئلہ 71 کے بعد بنگالی کمیونٹی کا شناختی کارڈ بننا بہت مشکل، وجہ کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ کا نیوز کو آپ آیا ہماری آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ دیکھیں، آپ کی بات درست ہے، جیسے بنگالیوں کی NIC لے کے بہت سارا پرابلم ہے، اس وجہ سے ہماری بچہ تعلیم نہیں کر پا رہا ہے، خاص طور پہ B.Com کی وجہ سے بھی۔ جیسے پاکستان بنانے میں بنگالیوں کا کردار سب سے آگے ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پوری پاکستان کہہ رہا ہے اور تاریخ کہہ رہا ہے، اور پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ اس کی موجود بھی بنگالیوں کے ساتھ جو ستارہ پن کا سلوک ہو رہا ہے، یہ قابل قبول نہیں اور ناجائز بالکل ہے۔ تو حکومت پاکستان سے میری اپیل ہوگا کہ ہم بائی برتھ پاکستانی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری شہری حقوق بحال کیا جائے اور ہمارے بچوں کو تعلیم سے نہ روکا جائے، ہمیں جینے کا حق دیا جائے۔ ہم آلریڈی پاکستانی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ محمدی کالونی کے اندر پینے کے پانی کا مسئلہ، قبضہ شدہ پانی بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ گھروں تک پانی آتا ہے، کچھ گھروں تک نہیں آتا ہے۔ بالکل، میں سمجھوں گا جو مچھر کو ہر کسی نے اپنا اپنا دھندا بنایا ہوا ہے، اس میں پارٹی کی لوگ بھی ہیں۔ بالکل ظاہری بات ہے، پینے کے لیے پانی دیا پورا مچھر کو، ان لوگ 20 میں سے اپنا پائپ لگا کے موٹر لگا کے پانی وہاں سے نکال کے گھروں کو وہی سیل کر رہا ہے، تو یہ تو بالکل ظلم ہو رہا ہے۔ جو لوگ کتنے لاکھ لوگ آبادی میں مچھر میں رہ رہا ہے، اگر ان کا پانی دوسرا اگر کھا جائے اور اس کی پانی آ رہا ہے لائن سے اور وہ خود بیچ رہا ہے، تو یہ مافیا کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے اور یہ سلسلہ بند کیا جائے کہ پانی یہ سب کے حق ہے، جتنا مچھر میں رہتا ہے سب کا حق ہے۔ تو میں سمجھوں گا اس میں ضرور پارٹی کی لوگ شامل ہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، دیکھو ظلم نہ کرو، ظلم کا بھی حق ہے، ہم مسلمان ہیں، پاکستان کلمہ کی بنیاد سے بنا ہے، اب لوگوں کو سہولت دینے کا ہے، تو یہ جو کر رہا ہے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ واٹر بورڈ سے بھی میری گزارش ہے، اس میں جلد سے جلد ایکشن لیا جائے۔ یہ پانی عوام کے لیے ہے کہ لوگوں کو بیچنے کے لیے دیا مافیا کو، اس میں ایکشن لیا جائے جلد سے جلد۔ اچھا، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ محمدی کالونی کے اندر ینگ یوتھ منشیات کے اندر بہت مبتلا ہے، آئس پاؤڈر چرس کے حوالے سے، بیچنے پہ قابو کیا جائے یا پینے پہ قابو کیا جائے؟ اس میں کیا بتاؤں آپ کو، جب میں بھی کبھی مچھر جاتا ہوں، اگر یہ منشیات دیکھتا ہوں تو میرا دل ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے ہماری کتنی نوجوان بچہ گھروں سے باہر آ کے وہ نشہ کر رہا ہے، نشہ بک رہا ہے، عام بک رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہر گھر سے ایک ایک چرسی ہیرونی بنا ہوا، زندگی عذاب کر کے رکھا ہے۔ یہ انسانیت کا کام نہیں ہے، یہ حیانوں کا کام ہے، یہ بےغیرتوں کا کام ہے، جو اس سے نشائی بیچنا ہے اور لوگوں کو گھر سے بے گھر کر دینا۔ ہم کو پتہ ہے ایک گھر سے ایک اگر نشائی بنتا ہے تو اس کے حالات کیا ہوتا ہے، اس کا گھر کا تمام فیملی ٹینشن میں آ جاتا ہے، کیوں وہ جان بوجھ کے نشہ کرنے کے لیے کئی گھر کا سامان بیچ دے گا، سونا بیچ دے گا، چوری کرے گا، اور یہ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ اگر اس وقت اگر یہ نشائی جس مچھر میں جس طرح ہم نے دیکھا عام چل رہا ہے، عام لوگ بیچ رہا ہے، تو حکومت کیا کر رہا ہے؟ حکومت کو چاہیے، سندھ حکومت کو چاہیے اس میں ایکشن لے اور جلد سے جلد اس میں کارروائی کرے، جو بیچنے والا ان کو بھی گرفتار کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، اور جو پینے والا اس کو بھی ہدایت دیا جائے آئندہ نہ پیے۔ اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تو آئے دن پوری مچھر کا جتنا بھی عوام میں 7 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ یہ سب چرسی میں شامل ہو جائیں گے، اور ہر گھر میں نشائی ہیرونی ایک ایک کر کے نکلیں گے۔ تو میں حکومت پاکستان کو خاص طور پہ مچھر کے لیے جو حالات میں نے دیکھا، آپ نالا میں چلے جاؤ، لاکھوں عورت بھی، مرد بھی، نوجوان بھی، جو گھر سے 18 سال 20 سال 15 سال خواتین بھی اس نشہ میں لگ چکا۔
خدا کا واسطہ آپ لوگ سے یہ کام نہ کرے, انسان کا جان نہ لے, انسانیت کا دشمن نہ بنے, روزی کماؤ, اپنا جو حق کے وہ جو انسان کو سیفٹی دے کے کماؤ وہ سب سے بہتری ہے. تو میں اس میں بالکل مذمت کرتا ہوں, یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. محمدی کالونی کچی آبادی ہے, 1970 اور 73 سے آباد ہے. آج تک نہ کچی آبادی میں لیز کیا گیا ہے نہ اس کو لیز کیا جا رہا ہے. ایکچوئل یہ بہت پرانا آبادی ہے, بالکل اس میں کچا آبادی میں اس کو لیز کیا جائے اور لیز دیا جائے. یہ کئی لوگ یہاں رہتا ہے, کئی سال سے, 50 سال 60 سال سے یہ سمندر تھا. انہوں نے پیسہ کما کے مٹی بھر کے اس کو آج ماشاءاللہ ایک نام بنایا اور ایک زمین کو لایا اور گھر بنایا. جنہوں نے کمایا سب پانی میں مٹی ڈال کے یہ زمین کو اونچا کیا. تو ظاہری بات ہے یہاں کا رہنے والا کا حق ہے کیا اس کو لیز کیا جائے اور ان کو عوام کو سہولت دیا جائے, اور جس کا پلاٹ ہے اس کو لیز کیا جائے. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک ماشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, تو ایک بزنس مین پولیٹکس کے اندر اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے یا لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے بزنس نے تو ہمیں اللہ کریڈٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس کی ہٹ کے بھی میں انسان کی خدمت کے لیے میں نے اس میدان میں آیا ہوں. میں چاہتا ہوں میں انسان کی خدمت کروں. جو لوگ کی آواز بالا میں نہیں پہنچتا ہے, انشاءاللہ بچو عبد القادر دیوان اور پاک مسلم علاج ان کی ٹیم انشاءاللہ ان کی مسئلہ کو سنتا ہے اور بالا تک پہنچاتا ہے. میں چاہتا ہوں عوام کا خدمت ایک کھل ہے. پیسہ تو آنے جانے والا چیز ہے, کسی غریب کا اگر کام آئے وہ سب سے بہتری ہے. لوگ تو اپنے لیے کماتا ہے بالکل, اور اپنے لیے کھاتا ہے, جیتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی حکم سے, ہماری ٹیم کر رہا ہے. میں اپنا کماتا ہوں, ہم کسی اور کے لیے, میں میرے لیے, میرے اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر مجھ سے کسی غریب کا کام آئے, کسی مشکل کا کام آئے, وہ میں بہتر سمجھوں گا. انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنا کاروبار کو چھوڑ کے اس غریب مظلوم کی آواز کے لیے میں انشاءاللہ ہمیشہ کوشاں رہوں گا اور آگے رہوں گا, اس میں کوئی شک نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا ہاتھ ہے, جو آپ اتنے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں, اس طرح اداروں کے خلاف بات بھی کرتے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میرا پیپلز پارٹی سے بھی تھے, ہے نا, میرے وہ پھر ایم کیو ایم سے بھی ہے, میرے نون لیگ سے بھی تھے. بالکل میں پیپلز پارٹی کو پہلے سپورٹ کرتا تھا. آپ کو جو بلدیہ دینی الیکشن میں ہم نے دیکھا ہوگا, میں نے بھرپور سپورٹ کیا ہے. بالکل ان کے ساتھ ہماری اٹھنا بیٹھنا ہے. جو ہم حق کا کام, جو اصول کا کام, جس غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میں ان کی آواز وہاں تک پہنچاتا ہوں. مجھے جو بھی مجھ سے ہوتا ہے وہ سنا ہی ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا کام ہو جاتا ہے اللہ کی. اچھا, آپ کی پارٹی بھی ماشاءاللہ بہت پرانی ہے, پارٹی ورکنگ بھی کر رہے ہیں, تو آپ الیکشن مہم کے اندر حصہ کیوں لیتے ہیں؟ نہ بلدیات میں آپ کے لوگ اترتے ہیں, نہ وفاق کے ادارے, مطلب ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ کے لیے, کیا وجہ ہے سر اس میں؟ نہیں, انشاءاللہ دیکھیں, ہم نے بلدیاتی الیکشن میں صرف مچھر کو میں نے پی پی کو سپورٹ کیا تھا, صحیح, ٹھیک ہے نا, اور کر کے ہم نے 2 نائب ناظم ہم نے نکال دیا, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ کامیاب کا کرا ہے, ٹھیک ہے نا. بلدیاتی الیکشن میں ہم نے اس کو کامیابی کر. باقی ڈسٹرکٹوں میں انشاءاللہ ہماری پاک مسلم علاج دیوان نے بھی انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لیا, اور 2 4 5 ناظم نائب ناظم بنایا, جنرل کونسل بھی بنایا انشاءاللہ. اور اس سال ہم نے اس لیے الیکشن نہیں لڑا, جو ہمارا بھائی لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا کیا آپ ان کو سپورٹ کرو. تو انشاءاللہ ہماری یہ ایکٹیویٹی جاری ہے. انشاءاللہ 2023 میں ہم بھرپور انشاءاللہ ایم این اے ایم پی اے ہر ڈسٹرکٹ سے انشاءاللہ کھڑا کریں گے, اور پاک مسلم علاج دیوان کی پلیٹ فارم میں کھڑا کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اگلا سوال اس طرف ہے کہ محمدی کالونی کے اندر بنگالی کمیونٹی ہے, اورنگی ٹاؤن میں ہے, کرونگی میں ہے, اس طرح ان بچوں کو اسکول کا ایڈمیشن تو ملتا ہے, 10 کلاس پڑھنے کا ایڈمیشن, 10ویں کے بعد کیا تعلیم ان لوگوں کے لیے راضی نہیں ہے؟ کیا تعلیم ان کا حق نہیں ہے؟ کیا حج اور عمرہ بنگالی کے لیے فرض نہیں؟ بالکل تمام مسلمان کے لیے فرض ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر ہماری بچوں کو جو تعلیم سے روکا جا رہا ہے, 9 کی بعد آگے نہیں جا پا رہا ہے, خاص طور پہ بی فارم کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہماری ایکٹیویٹی جاری ہے, ہم جدوجہد کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے.
آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں سب نے آواز اٹھایا, بالکل اس میں نون لیگ نے بھی اٹھایا, MQ پاکستان نے بھی اٹھایا, پیپلز پارٹی نے بھی اٹھایا, اپنا فضل الحق صاحب نے بھی اٹھایا ماشاءاللہ. تو ہماری محنت جاری ہے, ان سے کانٹیکٹ جاری ہے. تو انشاءاللہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھا تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کمیٹی بھی بنے گا اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا, مگر ٹائم چاہیے اس کے. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, پاک مسلم دیوان دیکھیے زندہ. ہمارے ساتھ موجود پاک مسلم الاؤنس چیئرمین دیوان بچو حاجی عبدالقادر دیوان سے میزبان عبدالباسط کو اجازت دیجیے. کیمرہ مین محمد عمر سلطان کے ساتھ اللہ حافظ.